صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ آج ذی الحج شریف کی یکم ہے، وہ اشرا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اسی کی مناسبت سے آج ہم قربانی کے فضائل، قربانی کے احکام اور قربانی کی برکت پڑھتے ہیں۔ اضحیہ یعنی قربانی کا بیان مخصوص جانور کو مخصوص دن میں، مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب ذبح کرنا قربانی ہے۔ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، ٹھیک ہے جناب، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ اور کبھی اس جانور کو بھی اضحیہ اور قربانی کہتے ہیں جو ذبح کیا جاتا ہے۔ اکثر ہم یہی کہتے ہیں نا، قربانی ہم نے لینی ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب تعالیٰ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، ٹھیک ہے جناب۔ اس کے متعلق پہلے چند احادیث مبارکہ ذکر کی جاتے ہیں، پھر فقہی مسائل بیان ہوں گے۔ ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ رحمہ اللہ علیہم اجمعین ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم نحر 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر سمجھیں، یعنی 10ویں کے دن نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ کرنے والا صدقہ کر رہا ہے، نوافل پڑھنے والا نوافل پڑھ رہا ہے، مسکینوں، یتیموں، فقیروں کے ساتھ وفا کرنے والا وہ کام کر رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، والدین کی خدمت کر رہا ہے، مسجد پاک کی صفائی کر رہا ہے، یعنی جتنے بھی اچھے کام ہیں، اس دن اللہ تعالیٰ کو جو سب سے بلند و بالا، عزیز ترین، محبوب ترین عمل اس کی بارگاہ میں اس کو پسند ہوتا ہے، جو اس کی بارگاہ میں مقام رکھتا ہے، جو ہے محبوب ترین عمل، تو ان تمام اعمالوں سے وہ بڑھ کر کیا؟ قربانی کا جانور ذبح کرنا۔ اس سے بڑھ کر اس دن اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل محبوب نہیں ہوتا۔ اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھرو کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا تعالیٰ کے نزدیک مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے، لہذا اس کو خوش دلی سے کرو۔ یہی جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بال اور کھر اپنے پاؤں کے ساتھ، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اسی قربانی کے جانور پر بیٹھ کر مومن جو ہے نا پل صراط گزرے گا۔ جب اتنا اس کا مقام اور شان ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل اتنا محبوب نہیں جتنا کہ قربانی کا خون ہے، پھر یہ جانور قیامت والے دن اپنی تمام شکل و صورت میں آئے گا، تو اس کا خون کا قطرہ زمین پر نیچے گرنے سے پہلے وہ مقام مقبولیت بھی حاصل کر لیتے، لہذا اس کو خوش دلی سے کرو۔ آج ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ قربانی کو معاذ اللہ ایک بوجھ نہ سمجھیں، ٹھیک ہے جناب، قربانی کو ایک روایتی عمل نہ سمجھیں، قربانی کو ایک فارمیلٹی کے طور پر نہ سمجھیں، بالخصوص قربانی کا جانور، قربانی کا گوشت کھانے کی نیت سے نہ کریں۔ یہ آپ مسائل پڑھیں گے، اگر کسی کے بھی دل میں آگے کہ ہم نے اس کا گوشت کھانا ہے، موٹا لو، فربا لو، بہترین لو، جس کا گوشت مزیدار ہو گئے، اس طرح کے اگر اس کے خیالات آ گئے، بندے بعد نہیں آتے،
باتوں باتوں میں، بتانے میں، پوچھنے میں، کرنے میں، کرانے میں ان سے یہ جملے اکثر نکلتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس بندے کو قربانی کا ثواب نہیں ملتا جس کے دل میں رئی برابر بھی کھانے کی نیت آ گئی، گوشت اچھے کی نیت آ گئی، مزے کرنے کی نیت آ گئی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مسائل ہیں۔ دوسری حدیث طبرانی شریف کی حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس نے خوش دلی سے ثواب کی نیت قربانی کی وہ آتش جہنم سے حجاب روک جائے گا اس کے لیے۔ ٹھیک ہے جناب، خوش دلی سے اس کو بینیفٹ یہ ملے گا کہ وہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اچھا، پھر آپ سمجھیں گے یا سوچیں گے بھی قربانی کس کس پر واجب ہے؟ یہ صرف اتنا نقطہ ذہن میں رکھیں، جس پر فطرانہ واجب ہے نا، جس پر فطرانہ واجب ہے اس پر قربانی واجب ہے، بس سمپل سا ٹوٹکا یاد ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، جو استطاعت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہ کریں۔ آج دیکھ لیں کتنے ہمارے غریب پھرتے ہیں، لاکھ کے اوپر تنخواہیں ہیں، ٹھیک ہے جناب، کوٹھیاں کروڑوں روپے کی ہیں، گاڑیاں گھروں میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے وسائل سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سال گنجائش نہیں ہے، قربانی مہنگی ہے، جی ہے وہ ہے۔ آگے حضرت ابن ماجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ صحابہ علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا ہر بال کے مقابل، ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ عرض کی اون کا کیا حکم ہے؟ بکرے کے تو چلو بال آ گئے، اون کا حالانکہ یہ بھی بال ہوتے ہیں لیکن اس کو کہتے ہیں ہم اون ہیں۔ تو میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، خواہ بکرے کے بال ہیں یا بھیڑ کے بال ہیں یا دمبے کے بال ہیں یا گائے کے بال ہیں، جس جانور کے بھی بال ہیں ہر بال کے برابر ایک نیکی۔ آپ اندازہ لگیں ان جانوروں کے ہم بال گن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جو آج ہم کام کریں گے وہ یہ ہے کہ یعنی اس دن آپ کی ذات پاک میں بھی صبح کی نماز کے بعد آپ نے اپنا خطبہ عالیہ ارشاد فرمایا ہوگا کہ آج ہم جو صبح سے پہلے جو ہم سب سے کام کریں گے نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے، یعنی عید کی نماز ہوگی اس کے بعد کیا ہوگی؟ قربانی۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت طریقے کو پا لیا، اور جس نے پہلے ذبح کیا وہ گوشت ہے، یعنی وہ گوشت ثمرات وہ کھانے والا معاملہ ہوگا، قربانی کا ثواب وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اور جو اس نے پہلے سے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر دیا، پہلے ذبح کیا نماز سے، قربانی سے اسے کوئی تعلق نہیں۔ نماز عیدین سے پہلے قربانی کرنا وہ قربانی نہیں ہے، وہ عام دین میں ان کا گوشت ہی ہے، کھائیں اور موجیں کریں، ثواب سے اس کا کوئی تعلق نہیں، قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور جو پہلے عید ذبح کر چکے تھے، اسی خیال سے کہ پڑوس کے لوگ غریب تھے، یہ صحابی رسول تھے، ٹھیک ہے جناب، یہ عید نماز پڑھنے سے پہلے انہوں نے ذبح کر لی۔ انہوں نے تو یہی سوچا، کیونکہ ایک تو یہ مسئلہ ابھی تک نہیں سن چکے تھے، یہ تو سنا ہوا تھا کہ قربانی جو ہے نا ایک غریب مسکین فقراء مستحقین ہمسایوں کو گوشت تقسیم کرا،
آپ نے اسی ہمدردی کے ناطے میں فلاں گلی میں قربانی نہیں کر رہے، لہٰذا عید کا دن میں پہلے قربانی کر کے ان کے گھروں میں خوشی پہنچا دی۔ انہوں نے چاہا کہ ان کو گوشت مل جائے۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ کام پہلے کر چکا ہوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو میرے پاس بکری کا 6 ماہ کا ایک بچہ ہے، فرمایا تم اسے ذبح کر لو، تمہارے سوا کسی کے لیے 6 ماہ بعد بچہ کفایہ تو نہیں کرے گا۔ اسی کو ہم کہتے ہیں مختار کل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیارات سے مالا مال کر دیا ہوا ہے۔ اب تسلسل سے بات چل رہی ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں اسٹینڈ اپ ہو کے بات عرض کیا، رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کی ذات پاک سکوت نہیں فرمایا، خاموشی اختیار نہیں فرمائی، وحی کی انتظار نہیں فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اب میں خطبہ دے لوں پھر بعد میں بتاتا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں زور کے ٹائم بتا دوں گا آج بھی قربانی کا دن ہے، کل بھی پرسوں بھی۔ اسی وقت دوران گفتگو چل رہی ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جبرائیل علیہ السلام کی انتظار کی تو نہ ہی اسی دوران پہ وحی آئی۔ آپ نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے قربانی تو کر لی ہے، ہاں میرے پاس ایک 6 ماہ کا بکری کا بچہ ہے، یہ نہیں معلوم کہ بکری ہے یا بکرا ہے، ٹھیک ہے جناب؟ اگر حکم ہو تو آپ نے فرمایا ہاں تو ذبح کر، 6 ماہ کا بکری کا بچہ ذبح کر لیے، ابھی آج تیرے علاوہ قیامت تک کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ذہن میں رکھیں، بکری کے بچہ خواہ وہ 6 مہینے کا جتنا ہی لگا ہو، فقہا کا اس میں حکم ہے، فتویٰ ہے کہ بکری کا بچہ 6 مہینے کا نہیں لگے گا، البتہ بھیڑ کا بچہ، اس کو چھترا تنبا کہتے ہیں، وہ اگر سال برابر بکری کے بچے کے برابر ہو گیا ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تیرے بعد کسی کو جرات اور اجازت نہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ مسند امام احمد میں حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن جو کام ہم کو پہلے کرنا ہے وہ نماز ہے، اس کے بعد قربانی ہے، جس نے ایسا کیا وہ ہماری سنت کو پہنچا، اور جس نے پہلے ذبح کر ڈالا وہ گوشت ہے، جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے ہی سے کر لیا، نسک یعنی قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سینگ والا مینڈا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو، سینگ والا مینڈا جس کو ہم چھترا کہتے ہیں، اور سیاہی میں بیٹھتے اور سیاہی میں نظر کرتا ہو، یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہوں اور پیٹ سیاہ اور آنکھیں سیاہ، چھترا۔ بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ چھترے کی قربانی اس لیے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ بھیڑ کے گوشت خاص قسم کی بو آتی ہے، ٹھیک ہے جناب؟ تو یہاں مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اس کے کھر بھی سیاہ ہوں، اس کی آنکھیں بھی سیاہ ہوں، اس کے پیٹ کا نیچے والا حصہ بھی سیاہ ہو، اور قربانی کے لیے حاضر کیا گیا۔ آپ کی ذات پاک نے فرمایا اس کو لاؤ۔ حضور علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھری لاؤ فرمایا، اسے پتھر پر تیز کر لو۔ پھر حضور علیہ السلام نے چھری لی اور مینڈے کو لٹایا اور اسے ذبح کیا، پھر فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد۔ بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہی تو اس کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آپ کی آل پاک اور آپ کی امت کی طرف سے قبول فرما، ٹھیک ہے جناب؟
امام احمد بن حنبل اور ابو داود اور ابن ماجہ اور دارمی شریف رحمہ اللہ علیہ اجمعین حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کے دن 2 مینڈے سینگ والے چت کبرے خسی کیے ہوئے ذبح کیے، جب ان کا منہ قبلہ کو کیا تو یہ پڑا۔ یہاں چھترو کا ذکر آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چھترے کی قربانی کرنا زیادہ فضیلت ہے، چھترے کی قربانی کرنا زیادہ فضیلت ہے، اور سینگ والا اور پھر خسی، ٹھیک ہے جناب، اس کا منہ قبلے کی طرف کرنا چاہیے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم ومنک بسم اللہ اللہ اکبر، یہ پڑھ کر آپ نے ذبح فرمایا، اس کو پڑھ کر ذبح فرمایا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا، الہی میری طرف سے ہے اور میری امت میں اس کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی، میری طرف سے اور میری امت کے اس فرد کی طرف سے جو اس نے اس سال قربانی نہیں کی۔ اب سنت مبارکہ میں یہ ہے کہ دعا پڑھ کے ذبح کر دیا جائے۔ ہم کتنے لوگ اس وقت اکٹھے ہوتے ہیں، شومی قسمت یہ ہے کہ اس وقت ہم کسی کو کہتے نہیں ہیں، کہتے شرم آتی ہے، صرف صحیح ذبح کر رہا ہوتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ جتنے آدمی کھڑے ہیں سارے بآواز بلند یہ دعا پڑھیں۔ دعا اگر کسی کو نہیں آتی تو کم از کم تو اپنے منہ سے ضرور کہہ دیں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ احادیث بارکہ نمبر 10 امام بخاری اور مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے چت کبرے سینگ والوں کی قربانی کی، انہیں اپنے 10 سے 12 سے ذبح کیا اور بسم اللہ واللہ اکبر کہا کہتے ہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر بھی ٹھیک ہے، بسم اللہ واللہ اکبر بھی ٹھیک ہے، نبھاؤ ایسے۔ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنا پاؤں مبارک ان کے پہلوں میں رکھا اور بسم اللہ واللہ اکبر کہا، بسم اللہ واللہ اکبر کہا۔ یہ جناب آج ہم نے 10 احادیث مبارکہ پڑھی ہیں، انشاءاللہ باقی حدیث مبارکہ کل پڑھیں گے، پھر اس کے مسائل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پانی محبت اور خلوص ذوق سے کرنے کا جذبہ ذوق شوق عطا فرمائے۔